دو سوالات ہیں. پہلا یہ کہ کیا نوٹیفیکیشن اب تک ہو جانا چاہیے تھا، اور اگر نہیں ہوا تو کیا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پس پردہ کوئی اختلافات چل رہے ہیں، کوئی میاں نواز شریف ناراض ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو نیا نوٹیفیکیشن ہونا ہے 5 سال کے لیے CDF کا، سید جنرل عاصم منیر کا، اس کے بعد کیا حالات کا رخ بدلے گا. اور یہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے یا سیاسی جماعتیں ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت نہیں رہے گی، تو کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، اور وہ تبدیلی کیا ممکنہ طور پر آ سکتی ہے اگر آئی تو، اور یا آنی بھی ہے یا نہیں آنی، یہ دوسرا سوال ہے. دوسرے سوال پہ تو بعد میں بات کریں گے، پہلے سوال پر بات کرتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کا مسئلہ آخر ہے کیا. دیکھیں 2022 میں 3 سال کے لیے جنرل عاصم منیر کو جو ہے وہ بنایا گیا تھا آرمی چیف 3 سال کے لیے. آرمی چیف کی مدت 3 سال تھی، اور وہ مدت ختم ہونی تھی آج 29 نومبر 2025 کو. اور آج یعنی اگر قانون میں تبدیلی نہ کی جاتی تو آج نئے آرمی چیف کا نام جو ہے وہ اناؤنس ہو گیا ہوتا کہ نئے آرمی چیف کون ہوں گے. خیر، لیکن حکومت نے بڑا ایک آسان راستہ اپنایا کہ بجائے اس کے کہ 3 سال مکمل ہوں تو 3 سال مکمل ہونے سے 3-4-5 ماہ پہلے رولا پڑ جائے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بہت آسان حل نکالا. اور آسان حل یہ نکالا کہ انہوں نے ایک آرمی ایکٹ میں سادہ قانون سازی کے ذریعے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حکومت یہ کرنے جا رہی ہے، اچانک جب اسمبلی کے اندر ایک قانون پیش ہوا اور چند ہی منٹ کے اندر پاس ہو گیا، بغیر ڈسکشن کے، بغیر کسی کمیٹی میں بھیجے، تو پتہ چلا کہ حکومت نے آرمی چیف جو ہے ان کی مدت ملازمت 3 سال سے 5 سال کر دی ہے، کہ یعنی جو بھی آئندہ آرمی چیف بنے گا تو وہ 5 سال کے لیے آرمی چیف بنے گا. اور اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ماضی سے کر دیا کہ جو 2022 میں آرمی چیف بنے ہیں وہ بھی اب 5 سال کے لیے آرمی چیف ہوں گے. تو اس طرح سے قانون میں تبدیلی کر کے اور آرمی چیف کی مدت ملازمت کو 2025 سے 2027 تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا، بڑھا دیا گیا. یہ ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ ہوا 26 آئینی ترمیم کے بعد. 26 آئینی ترمیم پہلے کروائی گئی، پہلے اس لیے 26 آئینی ترمیم کروائی گئی کہ آئینی بینچ بنایا گیا، جس میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس جمال خان مندخیل، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، اور بعد میں پھر علی باقر نجفی اور عامر فاروق، شاہد بلال حسن، ان ساروں کو رکھا گیا سوائے 2 آزاد ججز کے. صرف اس بینچ میں، آئینی بینچ میں صرف 2 آزاد ججز تھے جو اپنے حلف کے مطابق کام کرنے والے تھے، ایک جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور ایک جسٹس عقیل عباسی صاحب. اب ان 2 کو کیوں شامل کیا؟ ان 2 کو اس لیے شامل کیا کہ اس وقت نمبر پورا کرنا تھا، اور نمبر پورا کرنے کے لیے 2 آزاد ججز کو بھی رکھ دیا گیا مجبوراً، ورنہ ان کو کسی 1-2 اہم کیسز میں بٹھایا گیا، باقی کسی کیس میں بٹھایا نہیں گیا. آئینی بینچ اس لیے بنایا گیا کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی قانون سازی جو ہے وہ اب چیلنج ہوگی تو وہ آئینی بینچ کے سامنے ہوگی، اور آئینی بینچ پورے کا پورا خود سے حکومت نے جو ہے وہ پک اینڈ چوز کیا. اور حاجی امین جو ہے ملتانی، ان کو جو ہے وہ آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا. اور یہاں یہ بتانا ضرور ہے کہ حاجی امین جو ہے بطور وکیل انہوں نے کبھی بھی آئینی کیسز نہیں لڑے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، جو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کرمنل کا جج ہے، یہ سول کا جج ہے، یہ ٹیکس میٹرز کا جج ہے، تو یہ وہ جس چیز کی یہ 20-25 سال تک ایز اے وکیل پریکٹس کرتے ہیں اسی میں ان کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں ایز اے جج، اور وہی کیسز موسٹلی یہ 90% سن رہے ہوتے ہیں. کنسٹیٹیوشنل جو کیسز ہیں وہ سننے والا جج جو ہے وہ ہوتا ہے جو ایز اے وکیل کنسٹیٹیوشنل ایشوز کے اوپر اتھارٹی رہا ہو، بڑا وکیل رہا ہو، اس نے BCوں آئینی نکات کے اوپر کیسز لڑے ہوں، جیتے ہوں، اور وہ پھر جب جج بنتا ہے تو وہ پھر ظاہر ہے وہ ایک آئینی میٹرز کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتا ہے. لیکن حاجی امین ہو یا حاجی امین کے ساتھ جمال خان مندخیل ہو یا باقی جو ججز آئینی بینچ کے لیے سلیکٹ کیے گئے، ان میں سے کوئی ایک بھی بطور وکیل آئینی ایشوز کے اوپر کوئی قابل ذکر کوئی انہوں نے کیس لڑا نہیں، جیتا نہیں. تو ان کو آئینی بینچ میں ان کی سلیکشن کا کرائٹیریا کیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے، پاکستان کا بچہ اب یہ بات جانتا ہے. میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ سروس ایریا ہرو میں ایک شہری جو محنت کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، جو وہاں پہ مطلب گاڑیاں صاف کر رہے تھے. اور یہ عظمت کی بات ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ یہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. جو اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے حلال کما رہا ہو، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مفہوم ہے کہ ایک شخص سے ہاتھ ملایا اور اس کے ہاتھ کے اوپر نشانات تھے یا چھالے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس چیز کے نشانات ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کیونکہ مزدوری کرتا ہوں تو وہ مشکل ذرا سخت کام ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہاتھوں پہ یہ نشانات پڑ گئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ
وسلم نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. تو وہ جس کا میں ہروں میں جس شہری کا حوالہ دے رہا ہوں کہ جو وہاں پہ گاڑیاں صاف کر رہے تھے, محنت کر رہے تھے, ان کو بھی کلیئرٹی تھی کہ پاکستان کون چلا رہا ہے, کیسے چلا رہا ہے, یہ 27 آئینی ترمیم کیوں ہوئی ہے, 26 آئینی ترمیم کیوں ہوئی ہے, جسٹس یحییٰ خان کیا کر رہا ہے, جسٹس ڈوگر کیا کر رہا ہے, عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کون کروا رہا ہے, عمران خان کے جرائم کیا ہیں, اس کے اصل جرم کیا ہیں, کہ وہ اس کو بھی کلیئرٹی تھی. وہ سمیع ابراہیم صاحب سے بات کر رہے تھے. ہم نے کہا, میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں یہ جو عام پاکستانی جس طرح سے اب چیزوں پہ اپنا انالیسس دیتے ہیں, بات کرتے ہیں, اگر یہ یوٹیوب پہ آ جائے تو ہمیں کوئی بھی نہیں سنے گا. کیوں؟ عام آدمی جو تھڑے پہ بیٹھا ہے وہ ہم سے بہتر انالیسس کر سکتا ہے. اور یہ ہے وہ چیز جو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ عمران خان نے پاکستانی قوم کی آنکھوں کا آپریشن کر دیا ہے. جو چیزیں پاکستانی قوم کو آج سے 3-4 سال پہلے نظر نہیں آتی تھیں مجھ سمیت, اب ہم سب وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں, اور سب وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو پہلے نہیں دیکھ سکتے تھے. خیر, تو اس طرح سے قانون میں تبدیلی کی گئی, 2 سال بڑھا دیے گئے, اور کہا گیا کہ اب جو جنرل عاصم منیر ہے یہ ہوں گے 2027 تک. ٹھیک ہے, قانون میں تبدیلی ہو گئی. اس پہ بھی بڑی بحث ہوئی کہ نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے نہیں ہے, وہ تو 3 سال کے لیے ہیں, 2 سال مزید کا نوٹیفیکیشن ہوگا نہیں ہوگا, لیکن خیر اس کے اوپر بات دب گئی. اب کسی کو نہیں پتا کہ وہ نوٹیفیکیشن ہوا یا نہیں ہوا. اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کی ایک جنگ ہوتی ہے, اور اس جنگ کے بعد شہباز شریف اناؤنس کرتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر نے کیونکہ بہت زبردست جنگ لڑی ہے اور جیتی ہے, تو ہم ان کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دے رہے ہیں. اچھا, ان کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دے دیا گیا, اور فیلڈ مارشل کا جب اعزاز دے دیا گیا تو پھر یہ سوال ہوا کہ اچھا یہ تو آپ فیلڈ مارشل ہیں, تو فیلڈ مارشل کے لیے جو ہے وہ ان کے مدت ملازمت کیا ہوگی. یہ ساری چیزیں بھی اس کے اوپر ڈسکشن جاری تھی کہ آئین میں یہ عہدہ نہیں تھا فیلڈ مارشل کا, کہ پھر 27ویں آئینی ترمیم آ جاتی ہے. 27ویں آئینی ترمیم آتی ہے, اور 27ویں آئینی ترمیم میں یہ کیا جاتا ہے کہ جوائنٹ چیف جو ہیں ان کا عہدہ ختم کر دیا جاتا ہے, جو کہ سید شمشاد صاحب تھے. جوائنٹ چیف کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی جنگ چل رہی ہو تو تینوں فورسز کے درمیان کوارڈینیشن کا وہ فورم تھا قانون کے اندر. باقی پریکٹیکل تو ایسے نہیں ہوتا تھا, پریکٹیکلی تو آرمی چیف ہی پاورفل ہوتے تھے, لیکن بہرحال کاغذوں کے اندر وہ فورم ہوتا تھا جو تینوں فورسز کے درمیان کوارڈینیٹ کرتے تھے. تو 27ویں ترمیم میں کہا گیا کہ جی 27 نومبر کو جب سید شمشاد صاحب ریٹائر ہوں گے تو جوائنٹ چیف کا عہدہ ختم ہو جائے گا, اور اب جو آرمی چیف ہوں گے وہی CDF ہوں گے, اور ان کا نیا نام CDF ہوگا, چیف آف ڈیفنس فورسز یہ ہوں گے, اور یہ تینوں فورسز کے سربراہ ہوں گے. اور ان کو بہت اسٹرانگ ایک رول دے دیا گیا, اور کہا گیا کہ جو بھی CDF بنے گا وہ 5 سال کے لیے ہوگا, اور وہ 5 سال کے لیے ہوگا CDF. اور 27 نومبر کو جوائنٹ چیف ختم, اور CDF کا وہی جو جس طرح سے آرمی چیف لگانے کا ایک پروسیس ہے کہ جناب وہ وزیر اعظم جو ہیں وہ تجویز کریں گے نام, اور صدر نوٹیفائی کریں گے, اور یہ ساری چیزیں. اب آ جائیں یہاں پہ کہ اس وقت مسئلہ کیا چل رہا ہے, کیوں یہ اتنا بڑا ایشو بن گیا. یہ اتنا بڑا ایشو اس لیے بن گیا ہے, یا خبروں کے حد تک بن گیا کہ 27 نومبر کو کیونکہ جوائنٹ چیف جو سید شمشاد صاحب ہیں ان کا عہدہ ختم ہو گیا ہے, اور ان کا عہدہ ختم ہوتے ہی آپ نے دیکھا کہ کچھ صحافی جو ہیں ان کے حوالے سے بڑی بڑی خبریں دینے لگ گئے. جب وہ عہدے پہ تھے تو ان کے خلاف وہ بات نہیں کر رہے تھے, لیکن جیسے ہی وہ ریٹائر ہوئے تو صحافی نے بڑے بڑے دعوے کرنے شروع کر دیے کہ انہوں نے تو جنرل عاصم منیر کے خلاف یہ کیا تھا, وہ کیا تھا, فلاں کیا تھا. یہ دعوے جو ہیں ان کے حوالے سے سید شمشاد صاحب کے حوالے سے شروع ہو گئے. خیر 27 کو جب وہ عہدہ ختم ہو گیا تو اب اگر آپ آئینی اور قانونی طور پر بات کریں تو یہ بات درست ہے کہ نوٹیفیکیشن تو ہونا چاہیے, اور وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ظاہر نیا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 5 سال کے لیے ہوگا, اور جو وہ CDF ہوں گے جنرل عاصم منیر, اور ایز اے CDF ان کی تقرری 5 سال کے لیے ہوگی. جس تاریخ سے ان کا نوٹیفیکیشن ہوگا بعد میں اگر ہوگا تو ود افیکٹ فرام 28 نومبر بھی ہو سکتا ہے, اور اس سے لے کے اور اگلے 5 سال کے لیے وہ CDF ہوں گے. اب یہاں پہ رک جائیں, اس پہ نہیں جاتے ہم کہ اختلاف ابھی ہے یا نہیں, اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت اگر نوٹیفیکیشن نہیں ہے تو اس کا افیکٹ کیا ہے, اس کا اثرات کیا ہے آئینی اور قانونی طور پہ. اس کا ایک اثر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اثر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو عدالت میں چیلنج کر دیا جائے کہ جناب نوٹیفیکیشن ہی ہوا CDF کا. اچھا, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت 25 کروڑ لوگوں میں سے کون یہ جرت کرے گا کہ وہ اس چیز کو جا کے اور عدالت میں چیلنج کر دے. چلے یہ بھی میں مان لیتا ہوں کہ لوگ جرت کوئی کر لے گا اور وہ جا کے اور
چیلنج کر دے گا تو پھر وہی ہوگا جو شریعت کورٹ نے یہ 27 ترمیم کے اوپر جو تاحیات استثناء دیا گیا اس کو شریعت کورٹ میں شاہد حسین صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے وہ علی طاہر یا پتہ نہیں کیا نام ہے وکیل کا ان کا لکھا ہوا تھا، انہوں نے شریعت کورٹ میں گئے، اور یہ شریعت کورٹ ہے کس ملک کی؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، جو ملک کہتا ہے کہ ہم اسلام کے نام پہ بنے، اس ملک کی جو شریعت کورٹ ہے اس میں ایک وکیل 27ویں ترمیم کے خلاف پیٹیشن لے کر جاتا ہے، درخواست لے کر جاتا ہے کہ 27ویں ترمیم اسلام کے خلاف ہے، اور یہ بات علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کیٹیگوریکل کہہ چکے ہیں، مفتی تقی عثمانی بھی صدر کے حد تک نام لکھ کے کہہ چکے ہیں کہ یہ تاحیات استثناء غیر شرعی ہے، اور سب سے سٹرونگ اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو موقف تو وہ جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم کا ہے، جنہوں نے کہا یہ شرک ہے، یہ اللہ کی صفت ہے کہ آپ اللہ سے نہیں پوچھ سکتے کہ یا اللہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی بندے کے پاس، کسی انسان کے پاس یہ صفت وہ اپنے اندر نہیں لا سکتا، انہوں نے کہا یہ شرک ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تاحیات استثناء ہے، مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا، انہوں نے کہا یہ شرک ہے، بہت سخت انہوں نے جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم صاحب نے بات کی۔ باقی جو علماء کرام ہیں، خطیب ہیں، پیر ہیں، مولوی ہیں، مفتی ہیں، 99% کیا اس سے بھی زیادہ وہ خاموش ہیں اس معاملے کے اوپر، یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی بہت سٹرونگ اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سٹرونگ اس کے اوپر کوئی چیز نہیں کی۔ اچھا تو خیر چیلنج ہو بھی جاتا ہے تو جیسے شرعی عدالت میں یہ 27ویں ترمیم کو چیلنج کیا گیا تو انہوں نے وہ درخواست لینے سے ہی انکار کر دیا، اور جب درخواست 2-3 دن بعد لی تو کہا ہم رجسٹرار سے پوچھ کے آپ کو بتائیں گے۔ وہ آج کل پی ٹی آئی والوں نے نعرہ بھی نئے نعرے بھی انہوں نے متعارف کروائے ہیں، جو کل میں نے ویڈیو بھی ٹویٹ کی تھی، جو اڈیالہ کے باہر انہوں نے نئے نعرے متعارف کروائے ہیں، جس میں جو نعرہ پکارا جاتا ہے اس کے جواب میں یہ ہوتا ہے کہ پوچھ کر بتاؤں گا۔ تو خیر شریعت کورٹ نے بھی شہباز شریف کی طرح کہا کہ ہم پوچھ کر بتائیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کوئی چیلنج اس معاملے کو کرے گا نہیں کسی عدالت میں، چیلنج کرے گا تو اب یہ آئینی عدالت میں چیلنج ہونا ہے، آئینی عدالت اس پٹیشن کو لے گی نہیں، پٹیشن لے بھی لے گی تو کھو کھاتے ڈل جائے گی، اور اگر لگا بھی دیں گے تو کیا کر لیں گے؟ مطلب وہ آئینی عدالت جس میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس عامر فاروق، حسن اظہر رضوی، جسٹس روزی خان، جسٹس علی باقر نجفی، یہ سارے ہیں، تو اس عدالت، اس آئینی عدالت نے کیا کرنا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ اور پھر ایک اور بات ہے، جب میں لوگوں سے سنتا ہوں نا مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ پاکستان میں ابھی بھی ہیں بہت سادہ ہیں، میں چلیں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو اپنے یہ سخت بات ہو جائے گی کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اور تو یہ میں نہیں کہتا کہ ان کو کسی نیورو سرجن سے جا کے اور اپنے دماغ کا معائنہ کرانا چاہیے، سی ٹی اسکین یا MRI کرانا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں ان کو کہتا ہوں وہ سادہ لوگ ہیں۔ کیوں بھئی؟ پاکستان میں کوئی ایک چیز بتا دیں جو آئین اور قانون کے مطابق چل رہی ہو، بتائیں نا مجھے۔ یہ جو آئینی عدالت بنی ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق بنی ہے؟ مجھے بتائیں یہ شہباز شریف جو ہیں یہ آئین اور قانون کے مطابق وزیر اعظم ہیں؟ مریم نواز کیا اپنی MP کی سیٹ جیت گئی تھیں؟ بھائی مریم نواز کیا میر شرافت سے جیت گئی تھی MP کی سیٹ؟ کیا یہ 8 فروری کے الیکشن آئین اور قانون کے مطابق ہیں؟ کیا جو سب سے بڑا اس وقت ملک کا عہدہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان، کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق، جو اصل آئین اور قانون ہے جو 1973 کا، اس کے مطابق وہ چیف جسٹس پاکستان لگے ہیں؟ جسٹس امین الدین آئین اور قانون کے مطابق آئینی عدالت سربراہ بنے ہیں؟ یہ آئینی عدالت آئین اور قانون کے مطابق بنی ہے؟ یہ جسٹس ڈوگر آئین اور قانون کے مطابق بیٹھے ہیں؟ یہ مطلب کیا بات کرتے ہیں آپ؟ آئین اور قانون، او بھائی نہیں ہے نا آئین اور قانون، کہاں ہے آئین اور قانون؟ تو یہ باتیں چھوڑ دیں، آئین اور قانون۔ تو لہٰذا میں نے آپ کو عرض کیا کہ نوٹیفیکیشن چاہیے تو ہے، لیکن اس کے نہ ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پریکٹیکلی چیزیں آئین اور قانون کے مطابق کیونکہ نہیں ہے تو کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اب آ جائیں اگلی بات، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا واقعی میاں نواز شریف ڈٹ گئے ہیں، اڑ گئے ہیں، کوئی مسئلہ چل رہا ہے؟ شہباز شریف لندن بیٹھے ہیں، اور میاں نواز شریف نے بھی ابھی ان کو وہ سامنے آئے تھے، اور ہمارے دوست فہیم اختر ملک صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اس وقت ہم پشاور جا رہے تھے، میں وسیم ملک صاحب اور فہیم اختر صاحب، بلکہ وہ فہیم اختر ملک صاحب جو ہے وہ انہوں نے مطلب آپ اندازہ لگائیں نا کی تو انہوں نے بہت بڑی غلطی ہے، میں سخت لفظ استعمال کر سکتا تھا لیکن میرے بڑے بھائی ہیں تو آپ بھی کہیں گے کہ یار انہوں نے بڑی غلط کام کیا کہ وہ گاڑی چلا رہے ہیں، اور گاڑی چلاتے میں تو خیر خود موبائل میں لگا ہوا تھا لیکن میرا میٹر نہیں کرتا، میں تو ساتھ ان کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا، تو مجھے تب پتہ چلا جب وہ وسیم ملک نے ان کو کہا کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ فہیم اختر ملک صاحب جو ہے وہ موٹر وے پہ گاڑی چلا رہے ہیں، اور گاڑی چلاتے ہوئے جو ہے وہ ساتھ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو ایک تو انہوں نے یہ غلط کیا کہ انہوں نے گاڑی چلاتے ہوئے وہ جو ہے ٹویٹ کر رہے ہیں، اور لیکن جو ہے انہوں نے ٹویٹ جو کیا اس پہ بھی میں نے اور وسیم ملک اور فیصل عباس ہمارے ساتھ تھے، ہم نے انہیں کہا کہ یار یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، ہم بہت بڑے میاں نواز شریف کے ناقد ہیں، لیکن انہوں نے ٹویٹ کر دیا، انہوں نے کہا کہ عجائب گھر سے ممی کو لا کے اور سامنے بٹھا دیا گیا،
اور اس طرح کا انہوں نے ٹویٹ کر دیا. ہم نے کہا خیر آپ ڈیلیٹ کر دیں, لیکن وہ بھی بضد تھے کہ میں نے نہیں کرنے, نہیں کہ انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں کیونکہ وہ موبائل میں نے اٹھا کے دیکھا اور میاں نواز شریف کی وہ سامنے آئی تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ مجھ سے مطلب صبر نہیں ہوا اور میں نے گاڑی چلاتے ہوئے یہ ٹویٹ کر دیا. تو انہوں نے, وسیم ملک نے کہا کہ یار ہم نے کون سا مسئلہ تھا تو آپ سائڈ پہ گاڑی لگائیں اور گاڑی روک کے کر لیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی ان کی نظر سے گزرا میاں نواز شریف کا چہرہ, تو ان سے صبر نہیں ہوا اور چلتی گاڑی پہ انہوں نے ٹویٹ کر دیا اور ٹویٹ بھی بڑا سخت کر دیا. ٹھیک ہے, تو اس کو کہا گیا کہ میاں نواز شریف نے جو بات کیا نا کہ عمران خان کو لانے والے بڑے مجرم تھے اور ان کا احتساب ہونا چاہیے اور یہ وہ, تو لگتا ہے کہ میاں صاحب کو معاملہ چل رہا ہے. دیکھیں میں نے پہلے بھی اس کو چیک کیا تھا, میں آج دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں, میاں نواز شریف 1% بھی موجودہ سسٹم سے ناراض نہیں ہے. بلکہ عمران ریاض خان صاحب نے اپنے ولاگ میں یہ سٹوری دی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 27ویں یعنی ترمیم کے وقت کچھ سو کالڈ انقلابی نون لیگ کے جن کو ابھی تک وزارتیں نہیں ملی تو وہ انقلابی بنے ہوئے ہیں, تو وہ میاں نواز شریف کے پاس گئے. انہوں نے کہا میاں صاحب تو بڑی غلط ہو رہی ہے 27ویں یعنی ترمیم کی, آپ تایات استثناء اور کب سے کب تک کس کو کہاں رکھ رہے ہیں, تو یہ میاں صاحب تو غلط ہے. میاں صاحب نے عمران ریاض خان صاحب نے بتایا کہ ان کو قائل کیا کہ بھائی کچھ شخصیات جو اس وقت عہدوں پر ہیں ان کے لیے ہم اہم نہیں ہیں لیکن ہمارے لیے وہ اہم ہیں. اور عمران ریاض صاحب نے بتایا کہ میاں نواز شریف نے ان کو کہا کہ اگر یہ شخصیات نہ رہیں تو حسینہ واجد سے برا ہمارا حشر ہوگا, تو لہٰذا ان کو عہدوں پر رکھنا ہماری ذمہ دار, ہماری مجبوری ہے, ہماری ضرورت ہے. ہم اپنے لیے ان کو رکھ رہے ہیں عہدوں پر, ان کو نہیں, وہ ان کی ہم مجبوری نہیں ہے, ہماری وہ مجبوری ہے. تو میاں صاحب نے ان کو قائل کیا کہ ہمیں 27ویں یعنی ترمیم کرنی ہے. اور پھر میاں نواز شریف خود آئے, انہوں نے آ کے ووٹ بھی ڈالا اور اس دن وہ غسل کر کے آئے تھے, نئے کپڑے پہن کر آئے تھے, خوشبو لگا کر آئے تھے, بڑے تیار ہو کر آئے تھے اور کہ میں بہت سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں, 27ویں یعنی ترمیم کو ووٹ دینے جا رہا ہوں. تو دیکھیں میاں نواز شریف ہوں, شہباز شریف ہوں یا زرداری ہوں, ان کی سیاسی طور پر کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ کسی معاملے کے اوپر بھی 1% بھی کھڑے ہو جائیں کہ کہیں کہ ہم یہ نہیں کرتے. میں نے آپ کو ایک خبر بتائی تھی کہ مجھے ایوان صدر کے ذرائع نے بتایا تھا کہ جب 26 یعنی ترمیم پہلی اٹیمپٹ اس کی ہوئی تھی اور ناکام ہو گئی تھی, اس رات یہ ہوا تھا کہ ابھی وہ ناکام نہیں ہوئی تھی تو رات 12 بج گئے اور یہ تھا کہ بس راتوں رات ہر صورت میں ہوگی آئینی ترمیم. اور ہمارے دوست ہیں طارق عزیز صاحب, ان کو ایک وزیر نے کہا, بیورو چیف ابھی 92 نے ان کو ایک وزیر نے کہا کہ طارق بھائی تسی جانا نہیں ہے, تسی گڈی سو جاؤ, جانا نہیں ہے, اتنے ہی پارلیمنٹ رہنے, راتوں رات آج ترمیم اسی کرانی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں راتوں رات ہم نے ترمیم کرانی ہے. اور کیا یہ گیا کہ زرداری, آصف علی زرداری کے سٹاف کو یہ پیغام دیا گیا کہ آج آصف علی زرداری کو نیند کی گولیاں نہیں کھانے دینی کیونکہ وہ نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں, کہ ان کو نیند کی گولیاں نہیں کھانے دینی, ان کو جگانا ہے کیونکہ رات کو ہی ہم نے ان سے سائن کروانے اور گزر نوٹیفیکیشن کروانا ہے 26ویں یعنی ترمیم کا. آپ اندازہ لگائیں کہ جو زرداری نیند کی گولیاں اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتا تو وہ زرداری ڈٹ جائے گا, اڑ جائے گا. وہ میاں نواز شریف جو اپنی مرضی سے مری جانے کا فیصلہ نہیں کر سکتے, جو اپنی مرضی سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میں نے کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا, تو وہ میاں نواز شریف ڈٹ جائیں گے, اڑ جائیں گے, لڑ جائیں گے. یہ بہت ہی فضول بات ہے. اور پھر بھائی شہباز شریف, میں نون لیگ کی ایک شخصیت سے میں نے پوچھا کہ اگر شہباز شریف کو کہہ دیتے کہ آپ نے نہیں کرنا, تو انہوں نے کہا میاں شریف صاحب بھی قبر سے اٹھ کے آ جائیں نا اور شہباز شریف کو کہیں کہ تم نے یہ دستخط نہیں کرنے, تب بھی وہ کرے گا, کوئی نہیں روک سکتا اس کو. اور انہوں نے بھی مجھے کہا تھا, انہوں نے کہا آپ میاں نواز شریف کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ڈٹ جائیں گے. انہوں نے کہا اس وقت میاں نواز شریف کو اگر آرڈر دیا جائے تو میاں نواز شریف صاحب اپنی بزرگوں کی قبریں بھی گاڑی میں رکھ کے اور وہ بھی ساتھ یہاں پہ اسلام آباد آئینی ترمیم جو بھی ہوگی یا جو بھی معاملہ ہوگا قانون سازی اس کے لیے ووٹ دینے کے لیے وہ قبریں بھی ساتھ رکھ کے لے آئیں گے. انہوں نے کہا یہ زرداری اور بلاول, انہوں نے کہا بلاول کو کہیں کہ بھٹو کی قبر اٹھا کے ساتھ لے آؤ, قانون کے لیے ووٹ دینا ہے اور بھٹو بھی ساتھ ہونا چاہیے, تو وہ بھٹو کو اٹھا کے لے آئے گا. انہوں نے کہا یہ ان کی صورتحال ہے. اور آپ اس کی دیکھیں, سہیل بڑائی صاحب نے کل جو کہا, ان کا میں نے ٹویٹ بھی کیا, انہوں نے کہا کہ ایک طرف حکومتی جماعتوں کے لیے, ایک طرف ان کے لیے گہرا سمندر ہے یہ اسٹیبلشمنٹ, اور دوسری طرف ان کو جہنم نظر آتی ہے عمران خان کی صورت میں, کہ ان کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ وہ گہرے سمندر میں اتر جائیں یا جہنم میں گر جائیں, کیونکہ عمران خان ان کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے, عمران خان ان کو رعایت دینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ پھر جہنم کی طرف نہیں جائیں گے, یہ اس عذاب کی طرف نہیں جائیں گے جو عمران خان کی صورت میں ان کو نظر آتا ہے کہ اگر وہ آ گیا تو ہم تو نہیں ہیں, پھر تو ہم پھانسیوں پہ لٹکیں گے. تو یہ پھر
گہرے سمندر میں اترنا پسند کرتے ہیں. اور سہیل وڑائی صاحب نے کہا کہ یہ حکومتی جماعتیں سرنڈر کریں گی, ہر وہ کام کریں گی جو اسٹیبلشمنٹ ان کو کہے گی. دیکھیں کوئی کسی طرح کا میاں نواز شریف سے کوئی ان کو اختلاف نہیں ہے موجودہ نظام سے, بلکہ میاں نواز شریف نے تو اپنے ساتھیوں کو یہ بھی کہا, انہوں نے کہا مجھے تو عمر کے اس حصے میں آ کے ریئلائز ہوا ہے کہ یار ہم غلط کر رہے تھے, ہم ایسے ہی فوج سے لڑتے رہے. انہوں نے میاں نواز شریف نے قائل کیا اپنے لوگوں کو جو ذرائع بتاتے ہیں, انہوں نے کہا کہ دیکھو اس وقت امریکہ دیکھو کس کی طرف دیکھ رہا ہے, اس وقت سعودی عرب دیکھو کس کی طرف دیکھ رہے ہیں, کہاں ہیں ہم لوگ, کہاں ہے سویلین گورنمنٹ. اور میاں نواز شریف نے ان کو قائل کیا کہ 27 یعنی ترمیم کیوں ضروری ہے, چند شخصیات ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں, اور انٹرنیشنلی وہ شخصیات کتنی اسٹرانگ ہیں. اور پھر میاں نواز شریف نے جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ ایک اور جو شخصیت موجود تھی, انہوں نے باہر آ کے ان کو کہا کہ دیکھو اس وقت اگر اسٹیبلشمنٹ مارشل لاء بھی لگا دیتی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ان کو امریکہ نے صرف یہ کہا ہوا ہے کہ آپ نے کاغذوں میں جمہوریت رکھنی ہے, پریکٹیکلی آپ جو اپنے ملک کے اندر کر رہے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ زیادہ کچھ کریں گے تو مارشل لاء لگ جائے گا, تو پھر ہم کہاں ہوں گے. تو پھر میاں نواز شریف بھی اپنے ساتھیوں کو بار بار یہ قائل کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو ذرا بھی ناراض کیا تو ان کی عمران خان سے صلح نہ ہو جائے, اور کہ کیونکہ اس وقت پورا پاکستان عمران خان کے پیچھے کھڑا ہے. اور یہ بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ صرف عمران خان سے چیزیں ٹھیک کر لے تو پاکستان کے 70-80% مسائل ختم ہو جائیں گے, یہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی, پاکستان بہتری کی طرف گامزن ہو جائے گا, پاکستان عروج کی طرف جانا شروع ہو جائے گا, پاکستان ترقی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا, لوگوں کی نفرتیں جو ہے وہ تقریباً ختم ہو جائیں گی اور پاکستان بہتری کی طرف جائے گا. یہ جو پاکستان ہر آنے والے دن کے ساتھ پستی کی طرف جا رہا ہے, کمزوری کی طرف جا رہا ہے, بنیادیں پاکستان کی کمزور ہو رہی ہیں, ملک کی دفاع اور سلامتی کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اگر صرف اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو ریئلائز کر لے اور ایکسیپٹ کر لے کہ پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا تو آ جائے عمران خان اور اس کے اوپر کیسز جھوٹے ہیں وہ ختم ہو جائیں, عدالتوں کو آزاد کر دیا جائے تو بات ختم ہو جائے گی. اور پھر یہ بھی دیکھیں نا کہ جب محمود حنان چکزئی صاحب نے کہا کہ میں میاں نواز شریف کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک چارٹر لکھ لیں اور اس چارٹر کے اوپر میں عمران خان سے دستخط میں کروا دوں گا, آپ چارٹر بنا لو کہ کوئی سیاستدان کسی سیاستدان کی تضحیک نہیں کرے گا, اس کے خلاف انتقام اس سے نہیں لے گا, اور جو بھی چیز ہوگی آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوگی, اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں کوئی نہیں بیٹھے گا, اور یہ ساری چیزیں. لیکن نون لیگ نے چون بھی نہیں کی اس کے اوپر, ظاہر ہے وہ نہیں کر سکتے. تو دیکھیں کوئی پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ کیونکہ شہباز شریف لندن میں اپنے چیک اپ کے لیے, اور وہ میرا خیال ہے کہ کل آ جائیں گے, کل یا وہاں سے روانہ ہوں گے اور پرسوں آ جائیں گے, وہ آئیں گے اور نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا. اور اس کے بعد جس طرح سے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں فیصل عباس خان صاحب کے انٹرویو میں کہ غزالہ نورین جو ڈیفنس کو کور کرتی ہیں, تو انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ ایک باقاعدہ تقریب ہوگی جس تقریب میں سی ڈی ایف کے طور پہ ان کو چارج دیا جائے گا اور اناؤنس کیا جائے گا جنرل عاصم منیر کو, اور اس میں پھر یہ ہے کہ پھر مطلب ایک پوری تقریب ہوگی اور پورا ایک ظاہر ہے اس کے لیے اب دیکھنا ہوگا کہ ایز اے سی ڈی ایف جو ہے اس میں ظاہر ہے جیسے ہوتا ہے کہ آپ کے رینک تبدیل ہوتے ہیں تو کوئی اور مطلب چینجنگز بھی ہوتی ہیں آپ کی ڈریسنگ میں اور یہ ساری چیزیں, تو اس طرح کی چیز دیکھنی ہوگی کہ وہ کیا ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ افواہیں ہیں کہ میاں صاحب ڈٹ گئے ہیں, اڑ گئے ہیں. میاں نواز شریف کوئی ڈٹے نہیں ہیں, کوئی اڑے نہیں ہیں, وہ لیٹے ہوئے ہیں اور وہ اسی طرح سے لیٹے رہیں گے. اور انہوں نے تو خود کہہ دیا, ان کے دو بیانات بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک ان کا یہ کہنا کہ شہباز شریف اور مریم کی محنتوں کا ثمر ہے جو ہم نے ضمنی انتخابات جیتے ہیں, یہ بات بالکل انہوں نے سچ کہی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور مریم نواز مجھے کراس کر گئیں, یہ بات بھی انہوں نے سچ کی ہے. میاں نواز شریف سے بہت آگے نکل گئی ہیں مریم نواز اور شہباز شریف, وہ جو آسان راستہ ان کو آتا تھا. اور اس کے علاوہ میں نے پوچھا کسی سے جو ویل کنیکٹڈ ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ, میں نے کہا یہ میاں نواز شریف کیوں آئے تھے, یہ ویڈیو جو اپنا ان کا ایک پیغام ٹاک کر رہے ہیں اور وہ ٹی وی پہ چلا. انہوں نے کہا یار وہ سمپل ہے, ضمنی انتخابات وہ جیتے تھے اتنی نشستوں کے اوپر, مطلب جیتے نہیں تھے, جتوائے گئے تھے, تو ان کو یہ کہا گیا کہ میاں صاحب یہ ہماری بڑی وکٹری ہے اور اس کو ہم سیلیبریٹ کریں. اور نون لیگ کو کہیں اور سے بھی کہا گیا کہ تم لوگ مطلب بلوں میں چھپ کے بیٹھے رہتے ہو, پھر پی ٹی آئی نیریٹو بناتی ہے کہ یہ جیتے نہیں, جتوائے گئے, تم آگے کلیم تو کرو کہ یار ہم جیتے ہیں, کلیم تو کرو, جتوا دیا نا تمہیں, آگے کلیم تو کرو وکٹری. تو اس لیے آئے تھے. اور اس میں جو انہوں نے ایک بیان دے دیا تھا کہ 2017 میں جو عمران خان کو لانے والے تھے ان کا احتساب ہونا چاہیے, تو اس پہ پھر ملک احمد خان صاحب نے آگے کلیریفائی کر دیا کہ نہیں میاں صاحب کا مقصد یہ نہیں تھا, یہ تھا. تو وہ کوئی چکر نہیں ہے. اس سے پہلے میاں نواز شریف خود کہہ چکے ہیں کہ میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ چکا ہوں اور ہم نے کسی سے کوئی حساب کوئی جواب جو ہے وہ نہیں لینا.